बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद खान और मेरे साथ को होस्ट हैं वकार खान खटक। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम फख्र पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ उन शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के शहरी होने के नाते ऐसे काबिल फख्र कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्रिकेट कमेंट्री और ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तानी उर्दू कमेंट्री की बात करते हैं तो उर्दू कमेंट्री के बेताज बादशाह जनाब हसन जलील साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया पहले तो वकार आपका। और एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अभी आपका ये माइक देखा और इस पे लगा हुआ तकबीर स्पोर्ट्स न्यूज़, इसलिए कि एक्सक्लूसिव जो चैनल्स हैं स्पोर्ट्स के वो बड़े कम हैं। और माशाल्लाह जो मुझे बताया गया है कि आप बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे, तो मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं कि इंशाल्लाह आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान में देखा। हमें मालूम पड़ता रहता है कि गाये बगाए आपका पाकिस्तान आना जाना चलता रहता है, लेकिन जो उर्दू क्रिकेट कमेंट्री में आप खला छोड़ गए हैं उसके बारे में सबसे पहले बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जब से आप बैरून मुल्क सेटल हुए तो उसके बाद से लेकर अब तक कुछ अपना माजी कुछ हाल बताइए। जी वकार, बात यह है कि मैं अमेरिका में हूँ और जैसा कि आपने कहा कि मैं खासा फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान मेरा आना जाना रहता है, लेकिन मसरूफियात की वजह से कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिनमें मैं कमेंट्री या मीडिया पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाया। 2009 तक तो मैं एफएम चैनल्स पे कमेंट्री करता भी रहा और टीवी 1 पर मेरे कुछ प्रोग्राम्स होते थे बेल्स ऑफ के नाम से, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। और वैसे तो खैर माशाल्लाह बहुत से नए कमेंटेटर्स आ गए हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा, और ये जुमला अगर आप खुद ना कहते तो शायद मैं ना दोहराता, लेकिन मैं भी मजबूर होकर मुझे कहना पड़ रहा है कि कमेंट्री का स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया है। और देखिए उसकी वजह यह है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वो जो लड़के आने वाले हैं वो मेहनत नहीं करते और एक कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। 2 या 3 मैचेस किए और उसके बाद कॉलर खड़े कर लिए और समझना शुरू कर दिया कि जी मैं तो बस जी बहुत बड़ा कमेंटेटर हो गया। देखिए ये जो इल्म है ना, ये एक समंदर है जिसमें से आप जितना भी पानी निकाल लें उस समंदर की गहराई में कोई कमी नहीं होगी। तो मैं जब कभी कभी रात को इंटरनेट पे बैठता हूँ, और यकीन मानिए अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया के 55 मुल्कों में घुमा हुआ हूँ और तालीम भी मेरी बहुत अच्छी है, इसके अलावा मेरी वैसे नॉलेज बहुत है, जो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बड़े कम लोगों की होती है। लेकिन मैं जब इंटरनेट पे बैठता हूँ, यकीन मानिए मुझे लगता है मैं तो जाहिल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है बहुत सी चीज़ों का। तो लिहाजा अगर हम ये सोच अपने जहन से निकाल दें तो हर चीज़ हमारी इम्प्रूव हो सकती है, जिसमें क्रिकेट कमेंट्री भी शामिल है। कुछ अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताएं, कैसे आना हुआ कमेंट्री में। कुछ लोग जिस तरह कहते हैं कि वो एक्सीडेंटली आ गए, कुछ लोगों को पैशन होता है क्रिकेट का और वो उसको देखते हुए कमेंट्री में आते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा खुद अपने बारे में बताएंगे तो नाजरीन को की तफसील से आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्सीडेंटली आया, बल्कि क्रिकेट कमेंट्री के लिए मैंने बाकायदा प्लान किया और 2-3 साल कोशिश भी की। लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने बहुत कम उम्री में, जब मेरी उम्र मेरे ख्याल 18-19 साल थी, तो मैं हादसाती तौर पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर कमर्शियल सर्विस का पहला अनाउंसर बन गया। और वो हादसाती तौर पर ही हुआ, मैं कभी रेडियो में नहीं गया था, ना मुझे कोई शौक था। मरीज आ रहे थे, किसी को रुका देने के लिए रेडियो पाकिस्तान रुके, उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया, उनको आवाज़ पसंद आई, उन्होंने कहा तुम अनाउंसमेंट करो। जब मैंने अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो आवाज़ बहुत अच्छी है, और मुझे उन्होंने स्टाफ आर्टिस्ट रख लिया 5 साल के लिए 550 रुपये तनख्वाह पर। उसके बाद मैंने टीवी पे खबरें पढ़नी शुरू कर दी। टीवी पे खबरें पढ़ने के बाद 1973 में भारत से हमारे जंगी कैदी 93,000 जंगी कैदी वापस आ रहे थे। तो जो सीनियर कमेंटेटर थे हमारे वो बीमार पड़ गए और बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े नाम डिस्कस हो रहे थे, किसी ने मेरा नाम भी ले दिया, तो मुझे मौका मिला कमेंट्री करने का। वो अल्लाह के फजल करम से वो कमेंट्री ऐसी हुई वाघा बॉर्डर से कि अखबारों ने तारीफ ली कि पाकिस्तान टाइम्स में एक पूरा आर्टिकल शाये हो गया कि उसके बाद फिर कोई ऐसी कमेंट्री 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, कौमी असम्बली का इजलास, बजट इजलास, वो सब मैं करता था। अवामी मेला लाहौर में
تو لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کرکٹ بھی اچھی کھیلتے ہو، کرکٹ کی تو نالج بھی بہت ہے، تو تم کرکٹ کامنٹری کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے پھر سنجیدگی سے سوچا. تو شروع میں مجھے ایک موقع انہوں نے دیا، کامن ویلتھ کی ٹیم آئی تھی 1968-69 میں، رچی بینو بھی تھے اس میں، اور بڑی نامور ٹیم تھی. اس میں نے انگلش میں کامنٹری کی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی تم نے بہت اچھی کامنٹری کی، لیکن ہمیں اردو کامنٹری کی ضرورت ہے، تو تم اردو پہ توجہ دو. تو مجھے بھیجا گیا ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس. انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا ریڈیو کے، لگے جی بڑے بڑے سینئر کامنٹیٹر ہیں جی، وہ عبدالحفیظ کاردار صاحب تو بڑے محتاط ہیں اس معاملے میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس عمر میں آپ کو موقع ملے گا، تو ابھی ذرا آپ انتظار کریں. تو میں آرام سے آ کے بیٹھ گیا. تو 1978 میں جب انڈیا کی ٹیم آئی تو مجھے راول پنڈی میں پہلا میچ دیا گیا، 3 ڈے میچ تھا، اس پہ کامنٹری کرنے کا مجھے موقع ملا. اور چونکہ میں ٹی وی پہ خبریں بھی پڑھتا تھا تو رات کو میں نے وہاں ٹیلی ویژن پہ خبریں بھی پڑھی. تو جب میں خبریں پڑھنے گیا تو لوگوں نے بڑی میری کامنٹری کی تعریف کی. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جی جنرل مجیب الرحمان صاحب سیکرٹری ہیں، بغیر سفارش کے تو آپ کو موقع نہیں ملے گا، تو آپ ان سے کوئی سفارش لگوائیں، آپ کے تو بڑے لوگ آرمی میں ہیں. اچھا، میں نے کبھی نہ سفارش میں بلیو کیا، اور اللہ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے سفارش کی ضرورت پڑی ہی نہیں. تو میں نے کیا کیا، میں آ کے پہلے سوچتا رہا بڑی دیر، رات کو تقریباً 9:30 بجے میں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا، اور میں نے 17 سے نمبر لے کر اور جنرل مجیب الرحمان سے گھر آپریٹر سے کہا ملا دو. انہوں نے نمبر ملا دیا، جنرل مجیب الرحمان صاحب نہیں اٹھایا اتفاق سے. تو میں نے کہا جی السلام علیکم، میرا نام حسن جلیل ہے. انہوں نے کوئی خاص لفٹ نہیں دی. تو میں نے کہا سر میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کے. میں نے ایک سانس میں اپنی پوری داستان انہیں سنا دی کہ جی مجھے کامنٹری کا بڑا شوق ہے، بڑی میری نالج ہے، میں اس 3 ڈے میچ میں کامنٹری کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ میں کر چکا ہوں. تو آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ میری کامنٹری سنیں، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو کائنڈلی میرا نام ریکمینڈ کر دیں، ادروائز میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا حسن جلیل. فون بند ہو گیا. اب لوگوں نے اگلے دن میں پھر خبریں پڑھنے گیا، لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا کہ یار تم پاگل ہو گیا، وہ تو بھول بھال جائیں گے، تمہیں کوئی چانس نہیں ملے گا. تیسرے دن جنرل ضیاء الحق صاحب کی ایک روایت تھی کہ وہ چائے کے وقفے پر میچ دیکھنے آتے تھے ہمیشہ. تو وہ میچ دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، اور تو ریڈیو والوں نے مجھے کہا بھائی تم نے شروع کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے ایک مشہور کرکٹر بھی ہوتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، میری میکس مقصود صاحب، وہ میرے ساتھ کامنٹیٹر تھے. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مقصود صاحب کو ہینڈ اوور کر دینا. ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا السلام علیکم کہہ کے کہ ایک پی این بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا حسن جلیل صاحب، حسن جلیل صاحب. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی وہ جنرل صاحب بلا رہے ہیں ان کو. تو میں اترا، وہاں سے گیا تو پویلین کے سامنے رائٹ سائڈ پہ ان کے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کھڑے ہوئے تھے، لیفٹ پہ مسلم الدین صاحب ڈائریکٹر نیوز اور اسپورٹس پی ٹی وی، اور درمیان میں جنرل مجیب الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے تعارف کروایا جی حسن جلیل صاحب ہیں. جنرل صاحب نے ہاتھ ملایا، ایک جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے بھائی وہ میں نے دونوں سے بات کی ہے، تو اس دفعہ ٹیسٹ میں تو مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے سینئر کامنٹیٹرز کو ہم کہہ چکے ہیں، لیکن آگے جو 2 ون ڈے آ رہے ہیں اس میں آپ ٹی وی پہ بھی کامنٹری کر رہے ہیں اور ریڈیو پر بھی. تو یہ جناب میرا آغاز تھا. پھر فوراً ہی بعد انڈیا کا ٹور تھا جس میں 3 ٹیسٹ میچ کے لیے مجھے بھیجا گیا، کانپور ٹیسٹ میچ اور اس کا مدراس اور کیلکٹا. اس کے بعد سے 99 تک تو شاید ہی کوئی ٹور ایسا ہو جو میں نے مس کیا ہو. یہ کہانی ہے. اس پورے سفر کے دوران کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کے ذہن سے میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیے بے شمار واقعات ہیں، ان کا تعلق کرکٹ سے بھی ہے، اور چونکہ ہم جاتے تھے تو گھومتے پھرتے تھے اس سے بھی ہے. لیکن ایک بڑا واقعہ ایسا ہوا، چونکہ مجھے بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا تھا، اب تو اتنا گھوم چکا ہوں کہ اب وہ شوق ختم ہو گیا. تو ہم ہوبارٹ پہنچے، 1988 کی بات ہے، تسمانیہ کا دارالحکومت، آسٹریلیا کا ٹور تھا. تو رات کو فلائٹ پہنچی، کوئی 11 بج رہے تھے. تو ایک ہی پاکستانی پوری ہوبارٹ میں، ایک پاکستانی تھا. ان کو کسی ہمارے ایک دوست نے کہا ہوا تھا، وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے میری ایک عادت تھی، میں نے ایک نئی روایت ڈالی تھی کہ پہلے ہم لوگ ٹھہرتے تھے ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں. بعد میں نے ان کو عادت ڈال دی، میں نے کہا دیکھو ہوٹل میں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل ماحول بھی ہوٹل کا سا ہوتا ہے، بن جاتے ہیں آپ. تو میں نے کہا دیکھو اپارٹمنٹ لیا کریں گے، اپارٹمنٹ سیلف کنٹینڈ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، بہترین. آپ اپنا کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں، لا کے اسٹور بھر دیں اپنے فریج میں، اچھا جو چاہیں پکائیں، جو چاہیں کھائیں. تو اچھا وہ سب کو عادت پڑ گئی تھی. تو وہ مجھے انہوں نے شکر وقار صاحب، ان اتفاق سے آپ کے ہم نام تھے، وہ بھی وقار ان کا نام تھا. تو کہنے لگے کہ جی جلیل صاحب میں نے آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ٹرکش گیسٹ ہاؤس ہے، وہ میں نے بک کیا ہے.
اور بڑی خوبصورت جگہ ہے. صبح آپ دیکھیں گے پہاڑی کے دامن میں ہے, بالکل نیچے. تو صبح میں آؤں گا, پراٹھے بنوا کے لاؤں گا اپنے گھر سے, تو آپ کچھ کھائیے گا نہیں. چلے گئے وہ, ہم سو گئے. صبح وہ آئے جب پراٹھے لے کے, تو جیسے ہی وہ ٹیبل پہ بیٹھے کہنے لگے جلیل صاحب آپ کی کامنٹری ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ بڑا موسم کا حال بتاتے ہیں, شہروں کی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی انفارمیشن دیتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک بڑی انفارمیشن ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے دیکھیے جی, یہ دنیا کا جو خط استوا اور خط سرطان کہتے ہیں نا, یہ دو لائنیں ہیں جو دنیا کو کراس کرتی ہیں. اچھا, ان میں کہنے لگے کہ جو لائن اس کو ٹچ کرتی گزر رہی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہوبارٹ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے. اس کے بعد نیوزی لینڈ کے جو کچھ آئی لینڈس ہیں وہ بھی آخری کنارہ ہے دنیا کا, یہاں دنیا ختم ہو جاتی. تو مجھے اتنی سنسنی ہوئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اس لیے کہ میں سوچتا تھا یار بچپن میں ہم جب سمندر دیکھتے تھے, آسمان دیکھتے تھے, ہم سوچتے تھے آسمان کہاں ختم ہوتا ہوگا, سمندر کہاں ختم ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا آج ہم دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنی کامنٹری کا آغاز بھی وہیں سے کیا کہ میں آج دنیا کے آخری کنارے سے آپ سے مخاطب ہوں. واقعہ ایسا تھا جو بالکل, اور ہوبارٹ نو ڈاؤٹ کہ بہت خوبصورت مقام بھی ہے.